بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ کل کی مجلس میں نے عرض کیا کہ اسلام کی حقانیت اور حقیقت معلوم کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو معصوم ماننا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو محفوظ ماننا اور اولیاء کو مقبول ماننا بڑا ضروری ہے۔ اولیاء کرام رحم اللہ کو مقبول ماننا، جو آدمی یہی نظریات رکھتا ہے، انبیاء علیہ السلام کو معصوم سمجھتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو محفوظ مغفور معیار حق سمجھتا ہے شریعت سمجھنے کے لیے، اور اولیاء کرام رحم اللہ کو مقبول سمجھتا ہے، وہ پھر شریعت پر عمل کرے تو اس کو پتہ چلے کہ اسلام کے اندر کتنا نور اور کتنی حقانیت ہے۔ آج کی مجلس میں یہ وضاحت کرتا ہوں کہ عصمت کے 3 معنی ہیں۔ نبی کے معصوم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہے کہ بالکل قوت بھی نہ ہو، گناہ کی قوت ہو ہی نہیں، جیسے بچہ ہے اس کی عمر بھی گناہ والی نہیں اور اس کے اندر گناہ کی وہ قوت بھی نہیں، بچہ معصوم ہے، وہ پہنچے نہیں ہے گناہ کے وقت کو، جب تک بالغ نہیں ہوتا نہیں پہنچتا، اس کو معصوم کہا جاتا ہے۔ دوسرا فرشتہ ہے جس کے اندر گناہ کی صلاحیت ہی نہیں، گناہ سے بالکل پاک ہے، وہ محفوظ ہے، گناہ سے بالکل معصوم ہے فرشتہ، کیونکہ اس کے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے۔ فرشتے کے اندر گناہ کا مادہ نہیں، وہ معصوم ہے۔ بچہ گناہ کی عمر کو نہیں پہنچا، وہ بھی معصوم ہے۔ اور نبی کا معصوم ہونے کا کیا مطلب ہے کہ نبی کے پاس قوت بھی ہزاروں مرد جتنی ہے، ہزاروں مردوں جتنی ہے، نبی کی قوت بھی پوری ہے، نبی کے پاس قوت کا کمال ہے، طاقت کا پورا کمال ہے، لیکن پھر بھی نبی معصوم ہے۔ نبی کے معصوم ہونے کا معنی یہ ہے کہ نبی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خشیت کا وہ مقام طاری ہوتا ہے جس سے نبی گناہ کے قریب نہیں جا سکتا۔ صلاحیت، قوت ہر شے ہے، لیکن اللہ وہ صلاحیت نبی کی نیکی پر، تقوی پر، اپنی معرفت پر، گناہ سے نبی اور گناہ کے درمیان اللہ نے پردہ رکھ دیا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں جہاں مغفرت کا لفظ آیا ہے تو وہاں نبی کے لیے جہاں مغفرت کا لفظ آیا ہے وہاں پردہ مراد ہے، گناہوں اور نبی کے درمیان پردہ، کیونکہ مغفرت کا معنی ہے پردہ ڈال دینا، اور پردہ ڈالنے کے 2 معنی ہیں، ایک ہے عیبوں پر پردہ ڈالنا، ایک ہے عیبوں اور بندے کے درمیان میں پردہ ڈالنا۔ جب مغفرت کا لفظ غیر نبی کے لیے ہے تو وہاں ہے عیبوں پر پردہ ڈالنا، جہاں نبی کے لیے مغفرت لفظ ہے، جیسے یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ پہلے زمانے میں بھی، پہلے بھی اس آیت سے اترنے سے پہلے بھی آپ کے اور گناہوں کے درمیان اللہ نے پردہ رکھا، اور بعد میں بھی آپ کے اور گناہوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، عورت نے اس مرد کا ارادہ کیا، یعنی گناہ کا ارادہ کیا اس کے ساتھ، مرد بھی ارادہ کر لیتا، لولا ان رأى برہان ربہ، اگر وہ رب کی برہان نہ دیکھتا۔ نبی تھا کیونکہ وہ مرد بننے والا، وہ مرد نبی بننے والا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے درمیان اور گناہ کے درمیان میں پردہ ڈال دیا خشیت کا، گناہ کے وہ قریب نہیں ہے، گناہ کا ارادہ نہیں کیا۔ تو نبی کے معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے پاس قوت کامل ہے، لیکن اس کے باوجود اس نبی پر خشیت خدا بھی کامل ہے۔ وہ خشیت خدا نبی کو گناہوں سے بالکل دور رکھتی ہے، گناہ اور نبی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے خشیت کا پردہ رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہ میرے اور گناہوں کے درمیان اتنی دوری کا جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان میں دوری ہے۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے، اللہم آتنا خشیت کما تحول بیننا و بین معاصیک، اللہ مجھے اپنی ایسی خشیت عطا فرما جو میرے اور گناہوں کے درمیان پردہ بن جائے۔ اللہ جل شانہ ہوا میں حقیقت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔